حدیث نمبر 80 عن ابی سعید، اب یہ کچھ روایت ہے، یہ اگلے پچھلے مضمون کو قوت دینے کے لیے ہے، انشاءاللہ تعالی آگے تھوڑا مضمون بدلے گا۔ حدیث نمبر 80 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ وانس بن مالک رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سيكون في امتی اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وفي رواية يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد إلى فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق وفي رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحوه سيماهم التحليق والتسبيد رواه أبو داود وابن ماجہ مختصرا وأحمد والحاکم۔ حضرت ابو سعید خدری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی اختلاف، میرے امت میں اختلاف اور تفرقہ پڑ جائے گا، اختلاف و فرقۃ، میری امت میں اختلاف ہوگا اور فرقہ بندیاں ہوں گے، جی لوگ ڈسپیوٹ ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں قوم یحسنون القیل، ایک فرقہ کرنے والا ایک قوم ہوگی جو بات بڑی اچھی کرے گا، یحسنون القیل، بات اور ان کے جو دعویٰ رہے گا، بات رہے گی وہ بڑی اچھی رہے گی، ویسیئون الفعل، اور ان کا کردار اور عمل انتہائی خراب ہوگا، بات اچھی کریں گے کام غلط کریں گے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، تم میں سے ایک آدمی اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابل میں کم سمجھے گا، وصیامہ مع صیامہم، اپنے روزے کو انسان ان کے روزے کے مقابل میں کم سمجھے گا۔ یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتی ہے۔ لا یرجعون حتی یرتد الی فوقہ، وہ اس وقت تک دین کی طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے جب تک تیر وہاں پلٹ کر نہ آ جائے جہاں سے نکلی تھی، یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ سب سے بدترین مخلوق لوگ ہوں گے۔ طوبى لمن قتلهم، جو ان کو قتل کرے گا اس کے لیے مبارکباد ہے، مبارکباد ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو دہشت گردوں کو اور خوارج کو قتل کرے گا۔ وقتلوہ، اور جو دہشت گردوں کے ہاتھوں مارا جائے گا اس کے لیے بھی مبارکباد ہے۔ کوئی دہشت گردوں اور ٹیررسٹوں کے خلاف اگر کارروائی کر رہا ہے، خوارج کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور ٹیررسٹوں کے ہاتھوں اگر مارا جائے گا تو یقیناً وہ شہید ہوگا اور اس کے لیے مبارکباد اور اونچا مقام رہے گا۔ یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ لوگ کو قرآن کی طرف بلائیں گے جبکہ وہ خود قرآن پر عمل میں نہیں رہیں گے، قرآن پر پابند نہیں رہیں گے، وہ قرآن کے پابند نہیں ہوں گے لیکن لوگ کو قرآن کی طرف بلائیں گے۔ من قاتلہم کان اولا باللہ منہم، جو ان کے خلاف جنگ کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، وہ اللہ والا ہوگا۔ جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ اللہ کی طرف ہوگا، وہ اللہ والا ہوگا، وہ اللہ کا مطیع فرما بردار ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما سیماہم، ان کی نشانی کیا ہے؟ قال التحلیق، یہ لوگ کی نشانی یہ ہے کہ یہ سروں کو منڈوائیں گے۔ وفی روایت عن انس، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوہ سیماہم التحلیق والتسبید، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ سروں کو مڈاتے ہیں اور سروں کو خشخشی رکھتے ہیں، اگر آئے بھی تو بال بالکل باریک باریک، وہ 1 mm اور 2 mm کے جو بال ہوتے ہیں بالکل اس طرح کی یہ روایت، یہ اس طرح کے بال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ایک بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی طرف لوگ کو بلاتے ہیں جبکہ وہ خود قرآن نہیں سمجھے ہوئے، وہ خود قرآن نہیں سمجھے، وہ خود قرآن عمل نہیں کرے۔ یہ آج کے دور میں اس کی وجہ ایک یعنی لوگ نوجوان بھولے بھالے نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف مائل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں بغیر استاد کے، لوگ قرآن اور حدیث پڑھنا چاہتے ہیں بغیر استاد کے۔ یہ آج کے زمانے کے بڑے فتن میں سے ایک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اچھے اساتذہ کی بھی کمی ہو گئی، قحط الرجال کا زمانہ ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے اور پریکٹیکل آج کے زمانے کے مطابق اس کو سمجھ کر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے، اس کو سمجھانے والوں کی قلت ہو گئی ہے۔
مل نہیں رہے ہیں صحیح اساتذہ، اور جو پڑھنے نکل رہے ہیں ان کو استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرانسلیشن ہے نا، میں میرا انگلش ٹرانسلیشن سامنے رکھ لیتا ہوں، اردو ترجمہ سامنے رکھ لیتا ہوں اور میں پڑھ لیتا ہوں اور میں خود سمجھ لیتا ہوں بخاری میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا. آیتوں کو آیتوں سے ٹیلی کر رہا ہے ٹرانسلیشن میں دیکھ کے. اوریجنل عربی کے تو 2 ورڈ بھی اس کو نہیں آتے، کوئی گرامر اس کو نہیں آتی ہے، عرب دیوان العرب وہ نہیں سمجھتا ہے، عرب کے جو تعبیرات ہے، جو ان کے استعارات ہے وہ نہیں سمجھتا ہے. نہ عربی زبان کے گرامر جانتا ہے، نہ ووکیبلری ہے، نہ استعمالات جانتا ہے. اس کا کوئی استاد نہیں ہے. صرف ویکیپیڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر چند چیزیں پڑھ لے کر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بخاری پڑھ لوں گا، مسلم پڑھ لوں گا، بخاری حدیث نمبر فلاں میں یہ ہے، قرآن آیت نمبر فلاں میں یہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جو مشہور کتابیں ہیں وہ 4 کتابیں نازل فرمایا. اگر اوورال جو ضعیف روایتیں وغیرہ وغیرہ سب بھی اگر ملا لینا تو 110 کتابوں کی روایتیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کتابیں نازل کیا ہے آسمان سے، جبکہ انبیاء جو بھیجا ہے وہ 1.25 لاکھ نبی کے قریب بھیجا ہے، 1.25 لاکھ نبی بھیجا ہے، جبکہ کتابیں اتنے کم بھیجا ہے. وجہ کیا ہے کہ کتاب سامنے رہنے سے ہدایت نہیں ملتی ہے. کتاب کو پڑھانے والا ایک اچھا استاد چاہیے. انبیاء امت کو دین سکھانے کے لیے آتے، تو استاد کی ضرورت کتابوں کی ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کر آئے ہیں، تبھی تو لوگوں کو قرآن سمجھ میں آیا، اور وہ ان سے پھر اہل بیت اور صحابہ سیکھے، ان سے تابعین سیکھے، تبع تابعین سیکھے، ائمہ مفسرین محدثین اور علماء فقہاء سیکھے ہیں. آج ایک طالب علم کہتا ہے کہ یہ چین مجھے نہیں چاہیے، یہ سارے اساتذہ کی میرے کو ضرورت نہیں ہے، میرے کو کیا کہنا ہے، ابن جریر کیا کہے، طبری کیا کہے، ابو حنیفہ کیا کہے، شافعی کیا کہے، میرے کو کیا کرنا ہے اس سے. بھائی نہ کو میرے کو کوئی استاد نہ کو، بھائی میں ڈائرہ قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں. اچھا ڈائرہ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ائمہ کے اقوال، نہ اصول تفسیر معلوم ہے، تفسیر کے اصول ہوتے ہیں، حدیث کے اصول ہوتے ہیں، کلام کے اصول ہوتے ہیں، عقائد کے اصول ہوتے ہیں. کوئی اصول نہیں پڑھتے، کوئی استاد نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کچھ لوگ دہریت کی طرف چلے جا رہے ہیں، منکر حدیث بڑھ جا رہے ہیں، یا پھر نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے بغیر استاد کے خالی ڈائریکٹ چند آیتوں کے ٹکڑے پڑھ رہے ہیں اور اس سے مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کو قتل کر دینا ہی اسلام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کریم قتل کرانے کے لیے نہیں، جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے.